بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تذکرہ کریں گے مصر کے ایک بڑے عظیم اور مشہور اسکالر جناب طارق یوسف صاحب کا، جو سنی سے شیعہ ہوتے ہیں اور اس وقت میڈیا پہ ایک بہت بڑا نام ہے، امریکہ میں رہائش پذیر ہیں۔ بڑا دلچسپ واقعہ انہوں نے خود بیان کیا ہے اور ان کی ویڈیو موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مصر میں صدر حسنی مبارک کے دور میں وزارت اوقاف کی طرف سے ایک بین الاقوامی انعامی مقابلے کا پروگرام بنتا ہے اور اس میں سیرت اور فقہ پہ مضامین لکھنے ہیں۔ تو میں اس بین الاقوامی مقابلے میں فرسٹ آیا اور مجھے اس بیس پہ صدر حسنی مبارک یعنی صدارت مصر کی طرف سے حج پہ بھیجا جاتا ہے۔ پھر میں بعد میں بھی چند مرتبہ وزارت اوقاف کی طرف سے اور مختلف پروگراموں میں حج پہ گیا۔ کہتے ہیں میں جب بھی جاتا تھا تو اللہ کے گھر کے سامنے بیٹھ کے مخصوص دعا کرتا تھا، پروردگار مجھے فقہ کی گہرائی میں آشنائی عطا فرما، پروردگار مجھے راہ حق کی ہدایت فرما، اور اس قسم کے مختلف 3-4 دعائیں انہوں نے خود بیان کی ہیں۔ کہتے ہیں ایک دن میں یہ دعائیں مانگ کے بیٹھا اور بیت اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے دہرا رہا تھا ان دعاؤں کو کہ ایک جوان آیا، مجھے آ کے سلام کیا اور میرے پاس بیٹھ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ میں ایرانی ہوں اور لندن میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں۔ تو اس نے انگریزی میں بات کی، تو میں نے جب ایرانی لفظ سنا تو فوراً میں نے کہا کہ آپ مقصد شیعہ ہیں؟ اس نے کہا میں شیعہ ہوں۔ تو ہم نے حسب معمول، یہ دلچسپ واقعہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب ایرانی سنا تو میں نے اس سے کہا کہ شیعہ ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں شیعہ ہوں۔ تو ہمارے پاس ایک بنی بنائی پوری لسٹ ہوتی ہے شیعہ پہ الزامات کی، اور وہ میں نے اس کو سنا دی۔ اور وہ کیا تھی؟ آپ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ ام المومنین کو نہیں مانتے، آپ متع کے قائل ہیں، آپ ایک پوری فہرست انہوں نے گنوا دی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے اردو سننے والے حضرات کے لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ لسٹ ہم نے پاکستان کے ایک عربی رائٹر جناب احسان علی ظہیر کی کتابوں سے بنائی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دور ایران اور عراق جنگ کا دور تھا، اور اس زمانے میں وزارت مذہبی امور عراق کی طرف سے احسان علی ظہیر کی کتابیں جو شیعہ کے خلاف لکھی گئی ہیں اور جن میں شیعہ کو کافر قرار دیا گیا ہے، وہ کتابیں 50 کے نسخے ہمیں مفت ملتے تھے کہ آگے ان کو بانٹو۔ ذرا دیکھیے، میں اس لیے بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ چیزیں اختلافات پیش کرنے کا زمانہ نہیں عزیزان۔ یہ کون کروا رہا ہے؟ جنگ ہو رہی ہے ایران عراق کی، اور آج وہی ایران عراق ایک ساتھ ہیں اور پہلے بھی تھے۔ جب جنگ ہوتی ہے تو ایک طرف یہ سارا ویسٹ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہے، اور پھر کام کیا کیا جا رہا ہے؟ جناب احسان علی ظہیر صاحب کی کتابیں مفت تقسیم کی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شیعوں کو کافر کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایرانی شیعہ ہیں۔ اب یہ بڑا خوب کہا میں نے پہلے کسی ویڈیو میں بعض بزرگان کا کہا کہ یہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ ویسٹ کو ایک بہترین ذریعہ ملا ہے اسلام کو کمزور کرنے کا، اور وہ کیا ہے؟ ان کو آپس میں لڑاؤ اور ان پر حکومت کرو۔ مسلمان ہیں کہ زیادہ، ہم پھر پاکستانی اور اردو زبان اور یہ انڈیا کے سب سے زیادہ جو ہیں وہ استعمال ہونے والے، میں یہ سوچ سمجھ کے لفظ استعمال کر رہا ہوں، استعمال ہونے والے لوگ عربی میں کتابیں لکھتے ہیں صاحب، اور پھر جناب وہ عراق سے مفت تقسیم ہوتی ہیں۔ لگتا ہے کہ چلیں بہرحال اس کو موضوع کو ہم نہیں چھیڑتے۔ میں اتنا عرض کر رہا ہوں کہ یہ اختلافات کا زمانہ نہیں ہے، یہ اتحاد کا زمانہ ہے، اور ہم جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ کرا رہے ہیں یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت منانے کا اور ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے دعائے وحدت پڑھنے کا زمانہ ہے۔
بہرحال یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ایک پوری لسٹ سنا دی، آپ یہ کرتے ہیں، مصحف فاطمہ کے قائل ہیں اور آپ قرآن کو نہیں مانتے. اور وہ سنتا رہا، اور جب میں کوئی سانس لیا تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب میں کوئی پڑھا لکھا تو ہوں نہیں، میں انجینئرنگ کا طالب علم ہوں، آپ کو کہا ہے. اور ہمارے یہاں علماء موجود ہیں حج پہ، اور عراقی علماء بھی جو عربی پہ عبور رکھتے ہیں وہ ہمارے ہاں موجود ہے، آئیے ہم آپ کو لے جاتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ گفتگو کر لیجئے، یہ جو علمی سوال آپ نے کیے ہیں وہ ان سے آپ پوچھ لیجئے. وہ کہتے ہیں کہ میں بھی تو بڑا اس میں تھا کہ مجھے بہت ان چیزوں کے متعلق علم ہے، میں یہاں سے چلا، ٹیکسی لی ہم اس جوان کے ساتھ، ہم اس بیسے پہ پہنچ گئے اس مرکز پہ جہاں یہ علماء موجود تھے. اور پھر کہتے ہیں میں نے کوئی 9-10 گھنٹے وہاں لگائے، اور 9-10 گھنٹے لگائے تو پھر میرے کوئی ساتھیوں کو جو پتہ چلا کہ یہ وہاں شیعہ علماء کے ساتھ ہو کے آیا ہے، تو اس نے پہلا جملہ مجھے کہا کہ آج سے نہ آپ شیعہ ہو نہ آپ سنی ہو. یعنی ایک سیشن میں اور ایک دن میں کم از کم حقیقت اتنی واضح ہو گئی کہ اب ہم جس کو کافر کہتے تھے اسی کو اپنے برابر کا شریک اور مسلمان کہہ رہے ہیں. ایک دلچسپ ان کی ویڈیو ہے، چھوٹی سی، کوئی 3-4 منٹ کی. ایک اخباری نمائندہ ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کو سلفی کہتے ہیں، آپ شیعہ ہیں، اور شیعہ کہتے ہیں آپ سنی ہیں. تو مسکرا کے کہتے ہیں کہ میں سنی ہوں، البتہ میں صحابہ میں سے کسی کو بھی علی کے برابر نہیں سمجھتا، اور میں آخرت کے لیے اہل بیت کی اتباع کرتا ہوں، اور میں ہوں سنی. اب ایسے ہی سنی، اس لیے ڈاکٹر تیجانی نے بڑی دلچسپ وہ کتاب لکھی ہے، شیعہ کیا اہل سنت ہی شیعہ ہیں یا شیعہ ہی اہل سنت ہیں. دونوں پہلوؤں سے کہا جاتا کہ شیعہ ہی اہل سنت ہیں اور اہل سنت ہی شیعہ ہیں. تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ میں پھر مطالعہ میں وسعت پیدا کی، اور مطالعہ کرتے کرتے اب وہ بہت بڑے مبلغ ہیں. 2 چیزیں خاص کر وہ یہ اس کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ذرا اس پیغمبر اکرم کے فرمان کو دیکھو جہاں فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. اب یہ فرمان کیا کہتا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جب پیغمبر اکرم اس دنیا سے جا رہے ہیں تو قلم و کاغذ مانگتے ہیں کہ میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں لکھ دوں کہ میرے بعد آپ گمراہ نہ ہوں. اور یہ اس قسم کے، البتہ یہ ہے کہ ان کے الفاظ بڑے سخت ہیں. مجھے نہیں معلوم ابھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں یا کھول کے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں میں سنی ہوں. اور ابھی اس 31 اگست 2024 کو نیو جرسی امریکہ میں انہوں نے ایک مسجد کا افتتاح کیا. یہ کب سے مسجد شروع تھی، اور اس مسجد میں اب یہ مسجد افتتاح ہوتی ہے، اور اس کے فوٹو میں نے دیکھے ہیں، ویڈیوز جو ہیں وہ اسی ستمبر کے پہلے ہفتے میں لگتی ہے. اس ویڈیو میں سارے آپ کو شیعہ بھی نظر آئیں گے، سنی بھی سارے نظر آئیں گے، پاکستانی بھی کافی سارے حضرات ہیں چونکہ وہ مصری ہیں اور کچھ ٹائم الجزائر رہے ہیں. یہ سارے افراد وہاں موجود ہیں، عراق کے بھی کچھ افراد موجود ہیں، اور وہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ میں ہوں سنی. لیکن ان کی ایک تقریر سنیے تو واقعا لگتا ہے کہ سنی کو ایسا ہی ہونا چاہیے. اور کچھ سخت الفاظ بھی کہتے ہیں کہ جنہوں نے کل غدیر میں مبارک دی تھی، پھر ان کو کیا مجبوری ہوئی کہ وہ اس اپنی مبارکباد سے بھی ہٹ گئے. مجھے ایک بڑا دلچسپ لگا ان کا اتحاد کا ایک پہلو. وہ بہترین اور خوبصورت وہ مسجد میں نے ویڈیو میں دیکھی ہے. ان کی اپنی ویب سائٹ ہے، اگر آپ شیخ طارق یوسف اردو میں ٹائپ کریں گے تو آپ کو ان کی ویڈیو کیا ویب سائٹ اور ان کے بالخصوص یوٹیوب چینل جو ہے وہ مل جائے گا، اس پہ یہ ویڈیو موجود ہے. اب اس میں دلچسپ جو چیز مجھے لگی وہ یہ کہ آپ ان کے مسجد کو دیکھیں تو اس مسجد کی خوبصورت صفوں میں آگے انہوں نے چٹائی کے، یہ پتوں کی ایک مخصوص جگہ بنائی ہے جہاں ہم شیعہ عموماً مہر رکھتے ہیں، سجدگار رکھتے ہیں. وہاں انہوں نے پتوں کی ایک جگہ بنائی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سنت رسول یہی تھی کہ پتوں پہ سجدہ کیا جائے، کارپٹ پہ سجدہ نہیں ہوتا. اب یہ بہرحال ایک ان کی گفتگو ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. بہت ساری چیزیں انہوں نے اور بہت سخت لہجے میں انہوں نے کہی ہیں. اتنا عرض کروں کہ آئیے ہم بھی دعا کریں پروردگار محمد و آل محمد کا صدقہ اپنی کتاب قرآن کے صدقے میں ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور پھر عقل کو استعمال کا. دلچسپ یہ ہے کہ انہوں نے اس مسجد کا نام کیا رکھا؟ مسجد اولو الالباب.
مسجد اولو الالباب صاحبان عقل کی مسجد. اور پھر وہاں ایک تقریر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو اعلان غدیر تھا من کنت مولا، یہ 23 سال تبلیغ پیغمبر کا خلاصہ ہے من کنت مولا. آئیے اس سے زیادہ وضاحت میں نہیں جاتے کہ ہم کیا ان کی تقاریر میں سے نقل کریں. اتنا عرض کرتا ہوں آئیے اتحاد کی کوشش کریں، اور جیسے جناب شیخ طارق یوسف المصری سنیوں کے خود کہتے ہیں سنی ہوں اور شیعوں سے بڑھ کے فضائل اہل بیت بیان کر رہے ہیں، اور کوشش کیجئے اس علی کو جس علی کو نبی جاتے ہوئے من کنت مولا کہہ گئے تھے، اس کے کلام کا ایک چھوٹا سا مجموعہ سید رضی نے جمع کیا ہے نہج البلاغہ میں، اور اس کی حکمت 147 میں جناب امیر المومنین اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے یوں فرماتے ہیں ہا ہنا العلم جمع، یہاں علم کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر موجود ہے، کاش کوئی لینے والا مل جاتا. آئیے سنی ہوں یا شیعہ ہوں علی کے اس دروازے پہ آئیں جس کو نبی نے اپنا دروازہ کہا، اس سے علوم لیں تو آپ کو اتحاد کی اور دین کے لیے قربانیوں کی صورتحال واضح ہوگی، اور پھر انشاءاللہ شیعہ سنی کے یہ اختلافات نہیں بلکہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوں گے. پروردگار ایام میلاد النبی میں ہمیں ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ پیش آنے کی اور وہ خلق عظیم کا مالک، ہمیں بھی اختلافات ہوتے رہتے ہیں لیکن مالک خلق عظیم کی اس سیرت پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.